اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز کے 5 اوقات انسان کی روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک 2 جون 2023۔ فرمایا، یاد رکھو کہ یہ جو 5 وقت نماز کے لیے مقرر ہیں، یہ کوئی تحکم اور جبر کے طور پر نہیں، بلکہ اگر غور کرو تو یہ دراصل روحانی حالتوں کی ایک عکسی تصویر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، بنی اسرائیل آیت نمبر 79، یعنی قائم کرو نماز کو دلوک الشمس سے۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہاں قیام صلاۃ کو دلوک شمس سے لیا ہے۔ دلوک کے معنوں میں گو اختلاف ہے، لیکن دوپہر کے ڈھلنے کے وقت کا نام دلوک ہے۔ اب دلوک سے لے کر 5 نمازیں رکھ دیں، اس میں حکمت اور سر کیا ہے؟ قانون قدرت دکھاتا ہے کہ روحانی تزلل اور انکسار کے مراتب بھی دلوک ہی سے شروع ہوتے ہیں اور 5 ہی حالتیں آتی ہیں۔ پس یہ طبی نماز بھی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب حزن اور ہم و غم کے آثار شروع ہوتے ہیں۔ اس وقت جب کہ انسان پر کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو کس قدر تزلل اور انکساری کرتا ہے۔ اب اس وقت اگر زلزلہ آوے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ طبیعت میں کیسی رکت اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر سوچو کہ اگر مثلا کسی شخص پر نالش ہو تو سمن یا وارنٹ آنے پر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں دفعہ فوجداری یا دیوانی میں نالش ہوئی ہے۔ اب بعد مطالعہ وارنٹ اس کی حالت میں گویا نصف النہار کے بعد زوال شروع ہوا، کیونکہ وارنٹ یا سمن تک تو اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے ادھر وکیل ہو یا کیا ہو۔ اس قسم کے ترددات اور تفکرات سے جو زوال پیدا ہوتا ہے، یہ وہی حالت دلوک ہے، اور یہ پہلی حالت ہے جو نماز ظہر کے قائم مقام ہے، اور اس کی عکسی حالت نماز ظہر ہے۔ اب دوسری حالت اس پر وہ آتی ہے جب کہ وہ کمرہ عدالت میں کھڑا ہے، فریق مخالف اور عدالت کی طرف سے سوالات جرح ہو رہے ہیں، اور وہ ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت اور وقت ہے جو نماز عصر کا نمونہ ہے، کیونکہ عصر گھوٹنے اور نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جب حالت اور بھی نازک ہو جاتی ہے اور فرد قرارداد جرم لگ جاتی ہے تو یاس اور ناامیدی بڑھتی ہے، کیونکہ اب خیال ہوتا ہے کہ سزا مل جاوے گی۔ یہ وہ وقت ہے جو مغرب کی نماز کا عکس ہے۔ پھر جب حکم سنایا گیا اور کانسٹیبل یا کورٹ انسپکٹر کے حوالہ کیا گیا تو وہ روحانی طور پر نماز عشاء کی عکسی تصویر ہے، یہاں تک کہ نماز کی صبح صادق ظاہر ہوئی اور ان مع العسر یسرا، سورہ الانشراح آیت 7 کی حالت کا وقت آ گیا، تو روحانی نماز فجر کا وقت آ گیا، اور فجر کی نماز اس کی عکسی تصویر ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 150 اور 151۔ پھر فرمایا، اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ روزے تو 1 سال کے بعد آتے ہیں، اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے بار بار پڑھو، اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے، اسی حالت میں، بلکہ اسی ساتھ میں، بلکہ اسی سیکنڈ میں، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں، اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے، اسے اس امر پر یقین ہو
کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دے، بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بدزن ہرگز نہ ہوئے، اور اگر اسی طرح کرے تو اس راحت کو جلدی دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خود خدا بھی ملے گا۔ تو یہ طریق ہے جس پر کاربند ہونا چاہیے، مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور ناخلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدا کو کیوں ہو؟ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 401 402۔